معزز احباب، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہمیں جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہزارہ نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے۔ دین اسلام جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سراپا خیر رکھا ہے۔ اگر ہم ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں، ایک امن والی زندگی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ انسانوں کو رب العالمین کا دیا ہوا دین اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، آج کے پرفتن دور میں کہ جہاں انسان ہزاروں قسم کے فتنوں سے اس کا سامنا ہو رہا ہے، یہ فتنے کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی عہدہ اور منصب کے اعتبار سے، کبھی اقتدار کے اعتبار سے، اور کبھی معاشرے میں رہتے ہوئے دین اسلام کا علم صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان اگر دین اسلام کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور خوف کی زندگی جینے لگتا ہے کہ ایسے پرفتن دور میں کہ جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں، جہاں پر انسان کا اسلام لٹ سکتا ہے، جہاں پر انسانیت کا ایمان اس سے جو ہے چھین لیا جا سکتا ہے، انسان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، اس کے ایمان کا سودا کیا جا سکتا ہے، اس کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے، انسان جو ہے بسا اوقات بظاہر مسلمان نظر آتا ہوا انسان جس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہوگا، زید و بکر ہوگا، خالد و عمر ہوگا، مسلم فیملی سے اس کا تعلق ہوگا، مسلم گھرانے میں وہ پیدا ہوا ہوگا، یعنی مسلم فیملی میں جنم لیا ہوا انسان بھی ڈر محسوس کرتا ہے کہ کہیں ہماری زندگی سے اسلام کی وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی، بعض ہمارے اعمال کی وجہ سے، بعض ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، اور بعض ہمارے جرائم کی وجہ سے، اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا اسلام اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں بظاہر اپنے تئیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام جو ہے مسلمانوں جیسا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسے جرائم ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو انجام دے دیں، ان افعال کو کر گزریں اور اگر وہ الفاظ ادا کر لیں تو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ فیصلہ سناتی ہے کہ انسان بظاہر نظر آنے والا مسلمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ اسلام سے نکل چکا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ملت اسلامیہ سے وہ خارج ہو چکا ہے۔ میرے معزز احباب، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے، مسلمانوں جیسا اس کا نام بھی ہے، مسلم گھرانے سے اس کا تعلق بھی ہے، سبحان اللہ، اور بہت سارے تعلقات اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور رب العالمین کے فرامین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یقیناً بعض ایسے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے باقاعدہ اسے کتابی شکل میں تیار کیا ہے۔ ہم اور آپ جیسے لوگ جو اسلام سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق ایسے ہی ہے کہ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتے ہیں تو آج کے ادوار اور آج کے زمانے سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا تھا، غریبی کے ماحول میں شروع ہوا تھا، یعنی اسلام کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں، آج مسلم فیملی کے اندر اسلام اجنبی ہو چکا ہے، مسلمانوں کے درمیان اسلام اجنبی لگنے لگا ہے۔
میرے معزز سامعین، سچائی یہی ہے کہ اگر آج ہمارا کوئی مسلم نوجوان اسلامی زندگی جینا چاہتا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی ہمارا ساتھی، ہمارا بھائی اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، دنیا اسے عیب کی نظروں سے دیکھتی ہے، گری ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے، یعنی ایسا محسوس کرتی ہے کہ یہ کسی دوسری دنیا کا انسان ہمارے درمیان آ گیا ہے، یعنی اس طریقے سے اسلام ہمارے لیے اجنبی بن چکا ہے۔ یعنی وہ اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا تھا، وہ اسلام جو ہماری زندگی کے ہر قدم پر ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہر عمل میں اسلام نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آج وہی اسلام ہمارے لیے اجنبی بن چکا ہے، اسلامی تعلیمات ہمارے لیے اجنبی بن چکے ہیں۔ بسا اوقات میرے معزز سامعین بات آئیں گی، میں کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات جب مسائل کی گفتگو ہوتی ہے، ہم نے سال ہا سال سے یہ سنا ہے کہ جب آپ کسی عوامی شخص کے سامنے دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے اس کا قصور نہیں ہے، اسے دینی علم نہیں ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اپنا دین اپنے پاس رکھیے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی احادیث اپنے پاس رکھیے، بڑے آئے آپ دین و اسلام کی بات کرنے والے۔ میرے معزز سامعین، اہل علم لکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ جملے اور اس طرح کے جملے اتنے خطرناک ہیں، اتنے بھیانک ہیں کہ انسان اسلام سے نکل سکتا ہے، انسان اسلام سے نکل سکتا ہے، اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے نواقض اسلام، اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والے 10 اعمال۔ اہل علم جانتے ہیں، بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت ہے، انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج میں ان میں سے کچھ اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم یہ گفتگو کریں کہ انسان اسلام سے کیسے نکل سکتا ہے، میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں کہ جہاں پر فتنے رات کے اندھیروں کی طرح آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس وقت کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ انسان فتنوں کی وجہ سے انسان صبح میں اگر مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں اگر مومن ہے صبح ہوتے ہوئے کافر ہو جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان بظاہر مسلمان نظر آتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں اور کچھ ایسے رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں آنے والے گمراہ فتنوں کے تعلق سے آگاہ کیا، گمراہ فرقوں کے تعلق سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ہی صوم و صلات کے پابند ہوں گے، نمازوں کے بڑے پابند ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادتوں کو دیکھ کر آپ اپنی عبادتوں کو کمتر سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سے مخاطب ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام عبادتوں میں سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ اپنی عبادتوں کو بھی ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو بڑے دیندار نظر آتے ہیں، جو دینی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اور ان کے عقیدے میں ایسا بگاڑ آیا ہوا ہوگا، ایسا خلل پیدا ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ایسے ہی نکل گئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے یا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بتائی ہے کہ جو لوگ بڑے دیندار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا بظاہر دیندار نظر آنے والے لوگوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसी तरीक़े से यहूदियों के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़। क्या यहूदियों की जमात, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम किताब की बाज़ बातों पर अमल करते हो और बाज़ बातों का इनकार करते हो। यानी जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी, उनकी तबीयत के मुनासिब हुआ करती थी, उनके महबूब यानी पसंदीदा हुआ करती थी, जो चीज़ें उनके फितरत के लिए अच्छी लगती थी वो उस पर अमल करते थे, और जो आमाल, जो बातें, जो तालीमात और जो अहकाम उनके ऊपर गिरा गुजरते थे उस पर वो अमल नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तुम्हारा तरीक़ा इतना ख़तरनाक है गोया कि तुम्हारा ताल्लुक़ इस्लाम से ख़त्म हो चुका है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, लोगों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि जब लोग ये सवाल करें कि एक इंसान मुसलमान नज़र आते हुए इस्लाम से कैसे वो निकल सकता है। सूरह यूसुफ पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन अक्सर लोग मुशरिक हैं, यानी उनके पास ईमान है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इनका ये ईमान इन्हें फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है, इनका ये ईमान इन्हें कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो आमाल कि जिनके करने से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। सबसे पहला अमल, सबसे पहला जुर्म अल्लाह की ज़ात में गैरों को शरीक करना। ये उन्वान सुनकर और ये बातें सुनकर हम में से अक्सर लोग ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस बस्ती से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ के अक्सर लोग तौहीद को इख्तियार करने वाले लोग हैं, शिर्क से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस दौर में हमारा और आपका मुशाहिदा है और तजुर्बा है कि बहुत सारे हमारे वो नौजवान भाई जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे या किसी भी शहर से उसका ताल्लुक़ होगा, तिजारत के एतबार से आप उनकी ज़िंदगियों में देखिए कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीक़े से शिर्क आ चुका है। हमारे मुस्लिम नौजवान जो इस्लामी तालीमात से दूर हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। इसलिए आज हम देखते हैं बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई, उनके गले में तावीज़ है, उनके गले में तावीज़ है और वो इसे मायूब नहीं समझते हैं, यानी इस्लामी एतबार से वो जायज़ समझते हैं। दीनी इल्म ना होने की वजह से शिर्क वाले अमल को करते हुए ये समझते हैं कि ये कोई चीज़ ऐब की बात नहीं है। हर इंसान तावीज़ पहनता है, यानी वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल की वजह से वो शिर्क जैसे ख़तरनाक अमल को भी मामूली समझते हैं। ये शिर्क का यानी तावीज़ का मामला हुआ। इसी तरीके से आप देखें मुख्तलिफ जो है धागे बांधे हुए होते हैं, मुख्तलिफ डोरियां होती हैं और बाज़ नौजवान हमारे भाई ये भी यानी सोच रखते हैं कि ये फ़ैशन है। यानी बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को उन्होंने देखा कि वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उन्होंने देखा देखी फैशन को अपनाते हुए वो तावीज़ भी पहन लेते हैं, चैन भी पहन लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है वो सारी चीज़ें पहनते हैं, लेकिन उसे मामूली समझते हैं। लेकिन शरीयत इस्लामिया कहती है कि इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल करने से इंसान शिर्क के अंदर मुब्तला होता है और ये शिर्क ऐसा ख़तरनाक जुर्म है जिसके ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं कर सकता है। इसी तरीके से मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इसके अलावा भी कुछ ऐसे अफराद हमारे दरमियान पाए जाते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर मज़ारात में मदफून लोगों के साथ वसीला बनाए हुए हैं, उन्हें पुकारते हैं, मुश्किलात में हाजात जो है उनसे तलब करते हैं, गैरुल्लाह के सामने झुकते हैं, लेकिन
اسے بھی وہ معیوب نہیں سمجھتے ہیں، اسے بھی وہ ناپسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، اسے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چلے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری سوچ اور یہ ساری باتیں ہمارے درمیان کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کی اہمیت کو نہیں جانا اور شرک کی خطرناکی کو نہیں سمجھا ہے۔ میرے معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے توحید کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آج خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوان بھائی جو مختلف مسالک کے درمیان اپنی زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر بریلوی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے حوالے سے غلط ہوتا ہے، ان لوگوں کے درمیان سال ہاں سال وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ان سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، غلط چیزوں کو غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے اعمال کو جانیں اور جان کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی دینی احکام کو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، یعنی اس سے نفرت کا اظہار کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات سے بغض کا اظہار کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جس کو مرد و خواتین بلا تفریق اگر اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت کی کوئی بھی بات اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک طرح سے گنہگار ہیں۔ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، یقیناً گنہگار ہیں۔ لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس سے نفرت کا اظہار کرنا، اسے ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنا، العیاذ باللہ یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی سوچ ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کی مثال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پورے طریقے سے اپنائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر گویا کہ ہماری زندگی میں موجود ہو، یعنی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہمیں بننا چاہیے، لیکن ہم نہیں بن رہے ہیں۔ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا اسلام کمزور ہے، ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا وہ اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھے۔ مثال کے طور پر مرد حضرات ہیں، داڑھی اگر نہیں رکھتے ہیں یہ گنہگار ہیں، لیکن داڑھی کو فی نفسہ ہی برا جاننا اور اس سے نفرت کرنا، یا جو لوگ جو ہے ایسی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا، یہ اسلام سے خارج کر دینے والے سوچ ہیں۔ یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر ہوں گی، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے گناہ ہم کر رہے ہیں، وہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ اس اعتبار سے گناہ کیا جائے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کریں۔ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے، آپ اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو یہ سوچ اہل علم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایسی سوچ ہے کہ جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم خواتین کی بات کریں، شریعت اسلامیہ نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، مکمل اپنے وجود کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ایک عورت اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، یعنی اجنبی مردوں کے سامنے آنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے، عمل کرتی ہے، اپنے آپ کو باحجاب رکھتی ہے، اپنے آپ کو پردے میں ڈھانکتی ہے، لیکن وہ پردے سے نفرت کرتی ہے، پردے سے نفرت کرتی ہے، پردے کے تعلق سے مختلف مضامین لکھتی ہے، اور پردے کے اہمیت کو گرانے کے لیے بہت ساری تحریریں وہ لکھتی ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق
ایسی خواتین اگر سوچ رکھتی ہے کہ پردہ یہ نعوذ باللہ قدامت پسندی ہے، یہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے، یہ گویا کہ عورتوں کو قید کرنے والی باتیں ہیں، یعنی جو مختلف چیزیں انسانیت کے درمیان پھیلائی گئی ہیں، اگر کوئی عورت ایسی سوچ رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، گرچہ کہ وہ عمل کر رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا، اس سے نفرت کا اظہار کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات بتاتی ہے کہ ایسی خواتین کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ لہذا ذرا تصور کیجئے اور آپ اس اصول کے مطابق اور اس پیمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا آپ معاشرے پہ نظر دوڑائیے، کتنی ایسی خواتین ہیں اور کتنے ایسے مرد ہیں، کتنے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو آج سے پہلے اپنی زندگی میں بہت سارے مواقع پر وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ باقاعدہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی جیتے ہیں، اسلامی وضاقتیں اپناتے ہیں، انہیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے دل سے سوال کیجئے، آپ اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ یقیناً ہماری زندگی میں ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں۔ اگر ہم ترقی نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا اگر کوئی بھائی دینداری کی زندگی گزارتا ہے، اسے لعن طعن کیا جاتا ہے، اسے سب و شتم کیا جاتا ہے، اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ تمہاری دینداری کی وجہ سے آج ہم ترقی نہیں کر سکے۔ میرے معزز سامعین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کے علاوہ ترقی کیا ہو تو آپ بتا دیں کہ اگر کوئی آدمی دین کو بالائے طاق رکھ کر اور دین سے اپنا تعلق ختم کر کے اگر اس کی ترقی جو ہے ترقی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہے اور اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی دین سے اپنا رشتہ ختم کر کے ترقی نہیں کر سکتا ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دین کو اگر رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ دین کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، دینی احکام کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے پیچھے رہ گئے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکے، یہ نعوذ باللہ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ یہود و نصارہ کی سوچ ہے، یہ دشمنان اسلام کی سوچ ہے۔ وہ اسلام کی اہمیت کو گرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیندار بن جائیں گے ترقی نہیں کر سکتے ہیں، آپ امانت داری کو اختیار کر لیں آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سودے کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر سچائی کو اختیار کریں گے آپ جو ہے ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ دنیا والوں کی سوچ ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ رب العالمین کہتا ہے کہ سراپا خیر ہے ہمارا دین، اس دین کو اپنا کر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کی راہ میں ہمارا یہ اسلام اور ہمارا یہ دین رکاوٹ ہے تو نعوذ باللہ اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اسے دین کو پڑھنا چاہیے، دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، اس ترتیب کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، یعنی مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور کافروں کے غلبے کے لیے ان کی مدد کرنا۔ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوستی اور دشمنی کے احکام بتائے ہیں، دوستی اور دشمنی کے احکام شریعت اسلامیہ نے بتائے ہیں۔ دوستی ایمانیات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ہماری دوستی اگر کسی سے قائم ہو رہی ہے تو اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی کر رہے ہیں تو اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اگر وہ کسی کافر کا ساتھ دیتا ہے، کافروں کی مخبری کرتا ہے، نعوذ باللہ کافروں کے پاس جا کر مسلمانوں کے راز کی باتیں بتاتا ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، افسوس کی بات ہے، مسلم معاشرے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مسلم علاقے میں پی ایس ہے، تھانہ ہے، جیل ہے، اگر وہاں پر 100 پولیس والے ہیں تو وہاں پر 200 مخبری کرنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری غلامی ہے۔ دیکھیے
یہ ہماری ذہنی سطح، یعنی ہم کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں کہ جہاں 100 پولیس والے ہیں وہاں پر 200 مسلمانوں کے خلاف مخبری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہے ہیں، فلاں جو ہے اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، وہ جو ہے اسلامی تعلیمات لانا چاہتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج ہمارے علاقے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسلام کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑوانے کے لیے، انہیں رسوا کرنے کے لیے، انہیں بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا تو آج معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی سوچ اور ایسے عمل کرنا گویا کہ آپ کا تعلق شریعت اسلامیہ سے ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے معزز سامعین، ایک عمل یہ بھی ہے الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به، کہ اگر کوئی آدمی دین اسلام سے اعراض کرتا ہے، دین اسلام سے اعراض کرتا ہے، لا يتعلمه، اسے سیکھتا بھی نہیں ہے اور نہ اس کی کوشش کر رہا ہے، ولا يعمل به، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آج آپ دیکھیں دینی اعتبار سے دینی تعلیم حاصل کرنے والے، دین کو جاننے والے، دین کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو جاننے والے ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور موت واقع ہو گئی، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ قسم اللہ کی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم کو سیکھیں، دینی عقائد کو سیکھیں، دین کس کو کہتے ہیں اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، دینی بچے بنائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور ایسی ہزاروں لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اور اگر ہم تفصیل میں جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2007 میں تقریباً سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس میں مسلمانوں کے تعلیمی لیاقت کے تعلق سے اور دین سے کتنے مسلمان جڑے ہوئے ہیں، دینی تعلیم کتنے مسلمان حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سروے کیا تھا پورے ہندوستانی لیول پر۔ تو انہوں نے یہ اندازہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ آپ اس ریشے کو سن کر، اس فیصد کو سن کر افسوس کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مان لیا جائے مسلمانوں کی 100% آبادی ہے تو تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم، اس رپورٹ میں کہا گیا کہ صرف 3% لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اگر فیصد نکالے جائیں، اس میں سے انہوں نے لکھا کہ 97% مسلمان ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، اور صرف 3% ایسے مسلمان ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، نماز کو سیکھتے ہیں، نماز کے کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے تعلق سے ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، پیارے پیغمبر کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دین اسلام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ رپورٹ پیش کیا تھا کہ تقریباً 3% ہی ایسے مسلمان ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج آپ دیکھیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے افراد کی دینی اعتبار سے ان کا محاسبہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے 3 زیادہ کہہ دیا، انہوں نے 3 زیادہ کہہ دیا۔ آج آپ دیکھیں اسلام سے ہمارا تعلق کیسا ہے، دینی تعلیم کو ہم کتنا حاصل کر رہے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے دینی تعلیم کو حاصل نہ کرنا، اس سے اعراض کرنا، اس سے دوری بنائے رکھنا، اسلامی تعلیمات کے قریب نہ جانا، یہ سوچ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، یعنی وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہیں ڈرایا گیا، اللہ رب العالمین کا خوف دلایا گیا، انہیں بتایا گیا
کہ ہمارا ایک رب ہے، اگر ہم گناہ کے کام کریں گے وہ رب العالمین ہمیں پکڑ لے گا۔ آئندہ کی زندگی کے تعلق سے بتایا گیا۔ میرے معزز سامعین، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے مختلف خطبات کے ذریعے سے، مختلف بیانات کے ذریعے سے، اور الحمدللہ جس بستی سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، الحمدللہ مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہے، الحمدللہ گہرائی کے ساتھ بتائی جاتی ہے، ڈیپ میں جا کر بتایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کی گاڑی وہیں پر ہے کہ ہمیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دینی تعلیم سیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، بہترین سے بہترین جو ہے غذا استعمال کریں گے، بہترین سے بہترین لباس پہنیں گے، اور اللہ نے ترقی دی تو ہم بہترین سے بہترین مکان بنائیں گے، بہترین زندگی جئیں گے، بہترین گاڑی ہوگی ہمارے پاس، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ میرے معزز سامعین، میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا اللہ کے لیے، ہماری اور آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ اپنی سوچ کو ختم کیجئے، آپ کی یہ جو قدامت پسندی کی سوچ ہے، یہ جو پرانی سوچ ہے، اس کو ختم کیجئے اور اللہ کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کیجئے، ایک نئی سوچ لے کر آگے بڑھیں اور دین سے اعراض ہرگز نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، یعنی اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے کتاب اللہ کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، جسے قرآن کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے کہ میرے بھائی یہ حرام چیزیں ہیں، یہ شرک کے امور ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے اہمیت جو ہے اسلامی تعلیمات کی ہے۔ یہ تمام نصیحت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی دیندار نہ بنے، دینی تعلیم سے قریب نہ آئے، اپنے بچوں کو دیندار نہ بنائے، اپنی زندگی کے اندر دین نہ لائے، تو شریعت اسلامیہ کا مطالعہ یہ بتاتی ہے کہ ایسے سوچ رکھنے والے لوگ اور ایسی زندگی جینے والے لوگوں کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، اس اصول کے مطابق اور اس اصول کے مطابق ہم میں سے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ الاعراض عن دین اللہ، اس اصول میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم بنیادی سوالات کریں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر ہم بنیادی سوالات کریں، ایسے موٹے موٹے سوالات کریں، بچے جواب نہیں دے سکتے، بڑے جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہم جو ہے مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا، مسلمانوں جیسا رکھ دیا، ہم مر گئے مسلم قبرستان میں ہمیں دفن کر دیا گیا، ورنہ میرے معزز سامعین اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام آج ہمارے درمیان اجنبی ہو چکا ہے، آج ہم اسلامی تعلیمات سے اجنبیت کے اختیار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سنت کی بات کرتا ہے اسے اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے میرے معزز سامعین، اگر آج ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، اور بنسبت ایک دوسرا نوجوان اسکولی تعلیم حاصل کرتا ہو، عصری تعلیم حاصل کرتا ہو، اسے جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے والے بچوں کو ماں باپ گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! دور جانے کی بات نہیں ہے، ماں باپ اپنے اولاد کے درمیان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اور انصاف نہیں کر پاتے ہیں کہ اگر ان کے 4 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک دیندار بن جائے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے لگ جائے، مدارس سے جڑ جائے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے کا کیا ہوگا، اللہ ہی مالک ہے، اس کے روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! گویا کہ تعلیم کو ہم نے نعوذ باللہ خدا بنایا ہوا ہے، تعلیم کو ہم نے نعوذ باللہ رزاق سمجھا ہوا ہے کہ جب ہم اسکولی تعلیم حاصل کریں گے، اگر ہم عصری تعلیم حاصل کریں گے، انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزیاں دے گا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، اگر ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھیں گے، ہمارے بچے نعوذ باللہ فاقہ کرتے ہوئے مر جائیں گے۔ یہ سوچ ہے آج ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ لہذا میرے معزز سامعین، دین سے اعراض کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ایک تو ایک انسان دینی احکام کے مطابق عمل نہ کرے، وہ انسان گنہگار ہے،
دینی احکام کے مطابق عمل نہ کرے گنہگار ہے، لیکن ان احکام سے اعراض کرنا، اسے جو ہے منہ موڑ لینا، اسے جو ہے مختلف نام دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے جو دین کی بات کریں، نعوذ باللہ۔ میرے معزز سامعین، ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، خوف انہیں کھانا چاہیے کہ ایسی سوچ اگر کسی انسان کی ہے تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، اور بھی کچھ اصول ہیں، لیکن یہ ایسے بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگی سے گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں، لہذا میں نے کوشش کی کہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، توحید و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں اپنے پاس بلا لے اے اللہ توحید اور اسلام پر بلا۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔